میرے محبوب فرماتے ما تزولا قدما عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، فرما اتنے تک تم قیامت کے دن کھڑے رہو گے، سورج نیزے برابر ہوگا، نفس و نفسی کی آواز ہوگی، حقیقی اماں ابا اپنے اولاد کو بھلا کر ماں دودھ پلانے والے بچے کو اماں پھینک کر بھاگ جائے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصحبہ وبنیہ، فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، نشہ بھنگ کا نہیں ہوگا، میرا عذاب کا پرتاؤ ہوگا۔ قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ تم نے تو یہاں تماشا بنا رکھا ہے، آؤ فلاں سنما دیکھیں، گل بکابلی کس سے پڑھیں، آج ناچ ہے فلانی کنجری کا، تمہیں فرصت نہیں ملتی۔ 4 سوال ہوں گے، امتحان کا پرچہ دیا جائے گا، پیروں کو، مولویوں کو، چیئرمینوں کو، وزیروں کو، صوبائی قومی اسمبلیوں کو، روزانہ الیکشن ہے تمہارے، یہ سب کو پرچہ دیا جائے گا، سن لو، کونسلروں، پیرو، مولویوں، دکانداروں، تاجروں، مہاجروں، امیروں، سن لو، 4 سوال ہوں گے، مولویوں سن لو، ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، ہمارے دلبر نے، سرور نے، شافی، معاشر نے، ساقی، کوثر نے فرمایا 4 سوالوں کا جواب دو گے تو آگے چلنے دیں گے، ورنہ وہی جہنم کا در کھل جائے گا، دھکا دے دیا جائے گا۔ وہ سوال لکھ لو، یہ پرچہ حل کرنا ہے۔ بغیر انبیاء کے تمام اولیاء، اقطاب، ابدال، اخیار، علماء، صلحاء، تمام پیر، مولوی، تمام دنیا کے یہ سفیر، وزیر، سب اس پرچے کو لے کر کھڑے ہوں گے، اور سورج قریب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، ممتحن خدا قہار ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، یوم الحساب ہوگا۔ اللہ اس دن کی سختی سے بچائے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوہم لا یفتنون، تم نے سمجھا تم کو بس ہم نے پیدا کیا، ہم امتحان نہیں لیں گے؟ امتحان لیں گے، کہو امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بچے لے لوں گا، کبھی باغات تباہ کر دوں گا جلا باری کر کے، کبھی بیوی جدا کر لوں گا، کبھی دکان کو آگ لگ جائے گی، میں دیکھوں گا تو کیا کرتا ہے، میرا ہے یا کسی اور کا؟ امتحان لیں گے، کہو امتحان۔ یہ گرمی امتحان ہے۔ ان من اشراط الساعة یشتد الحر ویشتد البلاء، میرے دلبر نے، سرور نے، شافی، معاشر نے، ساقی، کوثر نے، انبیاء کے افسر نے، پیغمبر نے فرمایا قیامت جب قریب آ جائے گی، گرمی بڑھ جائے گی، سورج قریب ہو جائے گا۔ یہ گرمی قیامت کی، یہ جہنم کی ایک سانس ہے جو دنیا کو پگھال کے رکھ رہی ہے۔ یہ بھی امتحان ہے، دعا کرو اللہ امتحان سے بچائے۔ 5 سوال سن لو، اسلام نے کہا، اور دعا کرو اللہ موت شہادت کی دے۔ وقت تھوڑا ہے، میں بہت کچھ بولتا ہے اس پر، کیونکہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے۔ ایک موت مکے کی ہے، ایک موت مدینے کی ہے، ایک موت کلمے کی ہے، ایک موت شہادت کی، ایک موت جہاد کی ہے۔ دعا کرو اللہ موت شہادت کی، میدان کی عطا کر، آمین کہو بھائی۔ تیرے پیغمبر نے کہا لرددت عن اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یا اللہ محمد کو بستر کی موت نہ دے، محمد کو شہادت کی دے۔ حضور نے فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ میرا عزیزو، عورتیں لوریاں دیتی تھی مدینے میں، یا اللہ میرے بچے کو مسجد میں نمازی بنا، میدان کا غازی بنا۔ اب تو کہتے میرے بیٹے کو ڈی سی بنا، میرے بیٹے کو کلکٹر بنا، ایم پی اے ایم این بنا، تاکہ خوب قوم کو لوٹے۔ اب تو ماں یہ دعا کرتی، حضور کے دور میں دعا ہوتی تھی اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا، ان کو حاجی بنا، میرے بیٹے کو دین کا حافظ بنا۔ کہو نا آمین۔ یہ دعائیں نہیں رہی، میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا، اب یہ دعائیں ہوتی۔ فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت شہادت کی، نبی فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا، علامہ تموتون تحشرون، جس حالت پہ موت آئے گی اسی حالت پہ حشر ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ او کروڑ پکے والو، کلمے پہ موت آئی، قرآن کی تلاوت پہ موت آئی، درود پہ موت آئی، اللہ اللہ پہ موت آئی، جہاد پہ موت آئی، حشر بھی کلمے پر ہوگا۔ اگر کہا دھاڑ وہ مر جاؤ، میری زمین وہ، میرا مربع وہ، تو موت بھی اسی پر، موت اسی پر، حشر بھی اسی پر۔ آج تو ہماری موت یہی ہے، میرا حکا، میرا کتا میں ٹائگر، میں ٹائگر۔ اگر دن اخبار میں تھا ایک بڑا آفیسر کراچی میں مرا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹائگر، میں ٹائگر، میرا کتا کہاں ہے؟ تو موت کتے پہ آئی۔ یہ گندی موت ہے، برباد موت ہے۔ دعا کرو موت کلمے پر آئے، آمین کہو میاں۔ یہ کتے کام نہیں آئیں گے، یہ ٹیویاں بیویاں کام نہیں آئیں گی، محمد کا کلمہ کام آئے گا۔ موت ہو مفتی محمود جیسی حدیث پڑھ رہا ہے بنوری ٹاؤن میں،
موت مفتی شفیع جیسی سینے پہ تفسیر رکھی ہے قرآن دیکھتے ہوئے، موت بنڈوری جیسی کہ اسلامی آئین کا مسودہ تیار اس کا مطالعہ کر رہا ہے اور موت آ گئی، موت غلام اللہ جیسی قرآن پڑھ رہے ہیں سامنے قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت سنتے موت آ گئی۔ دعا کرو اللہ اچھی موت عطا کرے، آمین کہو نا، میرے لیے آپ دعا کریں اللہ مجھے ایسی موت دے، میرے لیے چلو دعا کریں، میں نے بھی اس راہ سے گزرنا ہے بھائی، میں آپ کا بھائی ہوں، خوشامت نہیں کروں گا کہ آپ ذمہ دار ہیں یا کون ہے، خوشامت نہیں، خوشامتی پہ لعنت ہے، ہمیں جو سٹیج سنبھالا گیا ہے یہاں پتھر لگے پھر بھی حق کرے، یہ سٹیج وہ ہے، کہو یہ سٹیج، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کون ہیں، ہم نے آپ کی خیرخواہی کرنا ہے، اگر بینم کی نابینا سچار، اگر خاموش بنشینم گناہ، کنواں کھڑا اور اندھا جا رہا ہے، میں نہ پکڑوں تو گناہ گار ہوں، مجھے خطرہ ہے، تو دوستو اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، شہادت کی موت آئے، علامات تموتون، اس حدیث کو لکھ لو سینے پہ، یہ حالت پہ موت آئے گی، تلاوت کرتے، درود پڑھتے، کلمہ پڑھتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، حشر بھی اسی پہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے جنگ میں ایک شخص مرنے لگا، حقہ یہی کہتا رہا، سب نے کلمہ پڑھا، تلقین کی، بڑے زور زور سے یاسین پڑھی، مگر وہ حقہ میرا حقہ آخری میں مکہ، یعنی حقے پہ موت آ گئی، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات، برباد ہو گیا، ایک جملے پر مارا گیا، تعلق حقے سے تھا، حقے پہ مر گیا، تو آپ کے علاقوں میں زنا کرتے ہوئے مر گئے، مجھے پتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھی موت عطا کرے۔ نور محمد کی موت کو دیکھ کر یاد کرو، آپ کو اس لیے جمع کیا کیا ہو، ہم بھی مل کر فکر کریں۔ تو دوستو بات مختصر ہے، 4 سوال ہوں گے، کہو کتنے بھائی، یہ سنو اور میں آپ سے اجازت طلب کروں، فکر کرو بھائی، اکیلا بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرو، قبرستان جا کر چکر لگایا کرو، ہر جمعے حضور جاتے تھے، کہو ہر جمعے، وہ بیشتی گلی میں دیکھ آیا ہوں مدینے، باب جبریل سے میرا نبی گزرتا تھا، بی بی فاطمہ کبھی ابو بکر صدیق، کبھی حسن حسین، تو حضور اس طرح ہر قبر پہ جیسے شفیق باپ اپنے اولاد کو ملتا، تو حضور قبرستان پر جاتے، السلام علیکم یا القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین انتم سابقون انا بکم لاحقون، کیا مانا، قبر والے تم کفن پہن کے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے، یہ ہے اسلام۔ ہم تو وہاں جا کہتے لے ککر تو دے پتر، پیرا میں کو پتر دینے میں ننگی جمر مرے سا، واہ بھائی واہ، یہ کس نے کہا تم کو، میرا نبی کہتا ہے انا بکم لاحقون، قبر والوں تم چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہ دینی تعلیم ہے، زور سے کہو یہ، میرے ذمہ داروں، میرے امیروں، دولت کام نہیں آئے گی، شریعت کام آئے گی، دنیا قارون کا ورثہ ہے، دین محمد کا ورثہ ہے۔ آج قارون فرعون پہ لعنت برس رہی ہے، عبد القادر جیلانی، باعزید بستامی، ابو بکر عمر عثمان علی کے قبروں پر بھی رحمت برس رہی ہے، دین ترقی پر ہے۔ آج بلال جنت میں خوشحال ہے اور فرعون پہ لعنت برس رہی ہے، حکومت کام نہیں آئے گی، محمد کی نبوت، پیغمبر کی اطاعت کام آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ خیر بس ایک 4 سوال سنیے، چونکہ کافی سفر ہے اور بڑے رش ہوتا ہے۔ ما تزولا قدمہ عبد، یہ حدیث بڑے غور سے سنیں اور سینے پہ لکھ لیں، پھر کھانا بھی تیار ہے، اپنے نماز پہ پہنچنا ہے۔ ما تزولا قدمہ عبد حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علم ما علم بعد ما عمل بعد ما علم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ایک ارشاد، اتنا والدین اولاد کو، استاد شاگرد کو نہیں سمجھا سکا جتنا کمنے والا امت کو سمجھا گیا، کہتے دو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اتنا خیر خواہ ہے، حضور فرماتے ہیں امت جہنم کو جا رہی ہے، محمد ان کے دامن پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے جنت میں بھیج رہا، میں آگے کھڑے ہو کر امت کو جنت کا راستہ دکھا رہا، پتھر کھا کر دکھا، کہو سبحان اللہ۔ اب 4 سوال لکھ لو عزیزو، روٹی بھی صحیح ہوگی، پھر بیٹھنا بھی صحیح ہوگا۔ ما تزولا قدمہ عبد حتى يسأل عن 4، اتنے تک تم قیامت کے دن کھڑے رہو گے جب سورج قریب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، پریشان انسان ہوگا، ممتحن رب منان ہوگا اور دارالامتحان ہوگا، اور 4 سوال ہوں گے، کہو کتنے؟ اب وہ سوال سن لو، تم بھی سنو، میں بھی سنوں، تم بھی لکھو، میں بھی لکھوں، تم بھی سوچو۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائیں گے میں نے تم کو 40 برس، 50 برس، 80 برس زندگی دی تھی، بتاؤ اس عمر کو کہاں برباد کیا؟ جھوٹ کہہ سکے گا؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، جھوٹ نہیں کہہ سکیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کہے گا میں نے عورتوں کو پکڑا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے شراب پیا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے باپ کی داڑھی نوچی تھی، ہاتھ کہے گا میں نے اما۔ اگلے دن لاری میں ایک جگہ قرآن چل رہا تھا، کیسٹ قرآن کی، تو میں نے ڈرائیور کو کہا
یار تم کون ہو, تیری بس میں قرآن کی کیسٹ ہے قاری باسط کی. اس نے کہا مولانا یہ جو پترون والا بیٹھا ہے اس نے 3 دفعہ کھڑے ہو کر کہا ہے سر میں درد پڑ چکا ہے, اس کو بند کر. خدا کی قسم بات ہوں میں. اس نے کہا اس نے سگریٹ پیتے ہوئے داڑھی منڈے نے کہا کہ یار بس کر, کوئی نور جہاں کی سنا, یہ کیا تو نے مولی والا دندا کر رکھا ہے, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اس نے کہا یہ بیٹھا. میں نے کہا یہ کافر ہے. قرآن کو کہا بند کر, سر میں درد ہوتا. تمہیں کہوں تم مسلمان ہو. تم نے اگلے دن حیدرآباد میں ایک آدمی پکڑا گیا, 4 قرآن پاؤں میں تھے, اس پر کھڑے ہو کر مسجد سے گھڑیال چرا رہا تھا. قرآن پاؤں میں. میلسی میں ایک آدمی نے قرآن پر پخانہ کیا. تمہاری تعریف کرو. ان عمرہ فیما افنا, عمر کہاں جائے گی, بیٹھا بیٹھ جا جہاں جگہ ملے. یہ تو بے وقوف بلا ہے, بس کلو طویل نحمق, حرکت بڑے والا احمق ہوتا ہے. تو فرمان عمرہ فیما افنا, عمر کہاں جائے گی, یہ کون پوچھے گا؟ بولو نا اللہ کا نام چاہتا ہے. اب علی کون ہے؟ علی مدد, خدا کا اللہ, خدا نام تو تعلق ہی ہے. کون پوچھے گا؟ زور سے کہو. پتا ہے قرآن میں 2580 دفعہ لفظ اللہ کا آیا ہے. کتنے دفعہ؟ 2580 دفعہ. اور محمد کا نام 4 دفعہ آیا ہے. علی کا نام 1 دفعہ ہی نہیں, خدا کا نام 2580 دفعہ آیا ہے. کتنا آیا ہے؟ اس کا تو نام ہی نہیں لیتے. خدا تو بیچارہ ریٹائر ہو گیا. تو عمر کہاں ضائع کی, جوانی کہاں برباد کی. چور ہیں جوان, ڈاکو ہیں جوان, جیب تراش ہیں جوان, کرکٹ ٹیم ہے جوان, والی بال ٹیم جوان, پہلوان ہے جوان, قاتل ہے جوان, زانی ہے جوان, جیل میں جوان. ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ سب دیکھو, سرننگے جوان, ٹیڈی فیشن جوان. اور جب بوڑھے ہوئے پھر تصویر لے لی, بابو میں کو ڈس یہاں مسجد تیرے پاس ہے, ہاں ولی دا پترا ہوں میرا نیک بن گیا, میرے کو حاجت بھیجو. ہاں بابا میں اڑی مر رہا, ہاں کیوں بڑا شوقین. اور جتنی بدکاری ہے جوانوں میں, کہو کس میں ہے؟ قاتل جوان, چور جوان, ڈاکو, بولو نا. یہ جیل میں سکھر جیل میں رہا ہوں, رینار کھا رہا ہوں, جھنگ رہا ہوں بھٹو دور میں, سب کریل جوان. کوئی ماں کا قاتل, کوئی باپ کا قاتل, کوئی زنا کر کے آیا. جوان, جوانی ہماری برباد ہے. تو جوانی پوچھی جائے گی کہاں برباد. مال کہاں سے کمایا, کہو مال. تنخواہ تو تیری 500 تھی اور بلڈنگ 2 لاکھ کی. پٹواری صاحب آپ کی آمدنی تو مہینے کی تھوڑی تھی, اور موٹر سائیکل ہر ایک بیٹے کے پاس تھا, یہ کہاں سے آیا؟ یہ پوچھا جائے گا. زور سے کو یہ حساب ہوگا. زیاد کرے نہ کرے حساب خدا کرے گا. وان سیما انفا کا, میں نے جو دولت دی تم کو, دولت دی تم نے ٹی وی CR لے آئے, میں نے دولت دی تو کنجری کو نچایا, میں نے دولت دی تو نے سنیما بنوایا, میں نے دولت دی تو نے شراب خانہ بنوایا, میں نے دولت دی اور تو نے گھر میں ناچ گھر بنوایا. بتا اس دولت میری کو ضائع کیوں کیا؟ لندن گیا, مدینے نہ گیا. یہ پوچھا جائے گا. زور سے کو یہ کلب گھر بنوایا, مسجد نہ بنوائی. بتا اس دولت کو ضائع کہاں کیا, مال کو خرچ کہاں کیا. چوتھا سوال مولوی سے ہوگا. مولوی عبداللطیف, عبدالشکور, عبدالستار تونسوی, یہ مولوی سعید احمد کاظمی, سب کو خدا کھڑا کرے گا. یہ شیعہ اسماعیل, سب کو مولوی شیعہ الحدیث, سب خدا فرمائیں گے آپ کے لوگ ہاتھ چومتے تھے, کرسی دیتے تھے, کاریں بیچتے تھے. مولانا دین پوری آئے ہیں, مولانا عبداللطیف آئے ہیں, لوگ آپ کی زیارت کرتے تھے. مولانا عبدالمجید, لوگ آپ کے ہاتھ چومتے تھے. معاملہ بات علم. مولانا جو کچھ تم نے, لوگ آپ کی قدر کرتے تھے علم کی وجہ سے. جو تم نے علم پڑھا, عمل بھی کیا. تیری بیوی کو پردہ تھا, تیری داڑھی پوری تھی, مولانا تیرا رزق حلال تھا. مولانا جو لوگوں کو تقریر کرتا تھا اس پر عمل کرتا تھا. سوال صحیح ہوا ٹھیک, ورنہ آواز آ گئی ان چاروں کو چوٹی اور پاؤں کو سے پکڑ کر اونٹا جہنم میں پھینک. جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو. یہ 4 سوال ہوں گے, کہو کتنے؟ اس میں ہم بھی ہوں گے, دن پر صاحب بھی ہوں گے. جواب دو. بڑی لچھے دار تقریر کی, بتاؤ عمل بھی تھا, آج عمل نہیں. کہو آج نماز مسجد تک نہیں آتے ہم مولوی صاحب. یہ سالن میں نمک تھوڑا کیوں ہے, فیس تھوڑی کیوں دی؟ یہی ہے, ناراض ہیں قوم پر, دین کو دین نہیں سمجھا. دعا کرو ہم دین کو دین سمجھیں. لوگ پھر ہمارے پاؤں دھو کر پیئیں, لوگ ہمارے عمل دیکھ کر, خدا کے تم چہرہ دیکھ کر دنیا کلمہ پڑے. یہ صحیح ہے, کہو یہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ نور محمد کو بخش فرمائے. سنا ہے 3-4 اور بھی جنازے اٹھے ہیں. کوئی اتنے آ نہیں رہے جتنے جا رہے ہیں, اور ایکسیڈنٹ اتنے ہو رہے ہیں. امن ختم ہے, نہ جہاز میں امن ہے, نہ گاڑیوں میں امن ہے, نہ کاروں میں امن ہے. اللہ رحم کرے. دعا کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ موت اچھی عطا کرے. یہ دعا پڑھ لیں حضرت عمر والی. اللہم ارزقنا, پڑھ لو. یہ گنبد خضرا پر حضور کے روضے کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. کہہ دو نا. یہ گندی موت کیا ہے, ایریا نگر کے
وجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد، یا اللہ موت محمد کے شہر میں دے، گنبد خضرا ہو، روضہ حبیب ہو، یہی قریب ہو، بڑا خوش نصیب ہو، نقشہ عجیب ہو، یہی مسلمان ہو، دل میں ایمان ہو، زبان پر محمد کے کلمے کا اعلان ہو، سامنے روزے کا نشان ہو، راضی رب رحمان، موت ایسی آئے، آمین کہو بھائی۔ اللہ نور محمد کو بخش فرمائے، بیٹے آفتاب کو بھی اس کے نقش قدم پر چلائے، سنت رسول رکھے، جو باپ واسط بدھا بھی کا حضور فرماتے جو اس کے والد کے کام ہے بیٹا وہی کرے تو باپ کی قبر روشن ہو، باپ نمازی تھا یہ نمازی بنے، باپ نے داڑھی رکھی یہ داڑھی رکھے، باپ حج کرتا تھا یہ حج کرے، باپ قرآن پڑھتا تھا قرآن پڑھے، باپ کا تعلق علماء سے تھا علماء، جو باپ کا کردار تھا بیٹا وہی کردار ادا کرے تو باپ کی قبر بھی روشن ہو جائے۔ انسان مر جاتا ہے، 3 آدمی کے مرنے کے بعد یہ مر جاری ہوتے، صدقۃ جاریہ، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، غریبوں کے لیے خیرات دے، اور وردن ساری یدلو، اولاد نیکی کرے باپ کو ثواب پہنچے گا، اور عالم تو بیل میں عالم فوت ہو، جتنے شاگرد اس کے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، عالم کی قبر پر رحمت کی بارش برستی رہے گی۔ سمجھ آئیے کروڑ پکا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پکا فرمائے، آمین کہو بھائی۔ خدا کروڑ کو توڑ پہنچائے، میری دعا ہے خدا اس کو حقا بنائے، پکا بنائے، اولئک المؤمنون حقا بن جائے کروڑ پکا، آمین کہو نا بھائی۔ ہم لڑانے نہیں آئے، حضور بھی مخلوق ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضور ایک ہی بچہ پیدا ہوا، بہن بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، یہ کس کی مہربانی؟ اس کی مرضی، زور سے کہو اس کی۔ پھر نبی کی گود میں موت کا حملہ ہوا، کہہ دو اللہ اکبر۔ دین پوری بخاری ترمذی میں کھڑا ہے، یہاں محدث رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ ہے 18 مہینے کا، نہایت حسین، بچے کو سکرات حضور کی گود میں، تو حضور کی تم کہتے ہو فلاں بچا لیتا ہے، لوہا رکھو تو بچہ بچ جائے گا، فلاں چیز باندھو تو بچ جائے گا، پیر بچاتے ہیں نا میرا بھائی، کون بچاتا ہے؟ ابراہیم کو آگ سے کس نے بچایا؟ یوسف کو کنویں میں کس نے بچایا؟ حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے کس نے بچایا؟ 900 ننگی تلوار میں ہجرت کی رات میرے محبوب کو کس نے بچایا؟ صحیح ہے نا؟ بچانے والا کون ہے؟ فرعون کو غرق کس نے کیا؟ نوح کے بیوی اور بیٹے اور اس کی قوم کو غرق کس نے کیا؟ اور شداد کو برباد کس نے کیا؟ نمرود کو مچھروں سے کس نے مروایا؟ مارتا بھی وہی ہے، جلاتا وہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مجھے آپ کو صحیح عقیدہ عطا کرے۔ پیغمبر نے 13 سال اس مشن پر، اس عقیدے پر لگائے، مکے کی زندگی مصطفیٰ کے عقیدے صحیح کرنے میں گزرے، مدینے میں عمالہ، نماز روزہ حج زکات مدینے میں، مکے میں صرف عقیدہ صحیح۔ دعا کرو اللہ میرا آپ کا عقیدہ صحیح فرما۔ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو بتا دوں، اسلام نے زکات فرض کی، تم نے 11ویں بنائی، تاکہ زکات دے کوئی نہ دے 11ویں نہ دیا تو بھینس مر جائے گی، تیران تیر مارتا ہے، ہو یحیی و یمیت، زندگی موت کون دیتا ہے؟ بولو، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اس کی مرضی۔ پھر تم نے درود واجب تھا، انگوٹھے شروع کر دیا تاکہ درود کوئی نہ پڑے، منہ میں انگوٹھے دے۔ حضور فرمایا میں مدینے ہوں، انہوں نے کہا مدینے کون جائے، وہاں تو وہاں بھی رہتے ہیں، نبی کو یہاں کروڑ پکے بلا، یہ ایک شرارت ہے۔ نبی فرمایا قبر پہ جا کے قرآن پڑھو، ہم نے کہا قرآن تو آتا نہیں، تبلا لے جائیں گے، خواجہ نہ دیں گے، بابا نہ دیں گے تو کون دیں گے، چلانا ٹن ٹن، بابا نہ دیں گے خواجہ، بھائی یہ قوالی ہو رہی ہے، پیر کو ثواب پہنچ رہا۔ میں پوچھتا ہوں 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے کسی کے روح کو بخشے، ایک سارا دن تبلے بجائے تو ثواب تبلے کا پہنچے گا یا قرآن کا پہنچے گا؟ سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ 11ویں فرض ہے۔ میں دین پوری آج آپ سے مسئلہ پوچھتے لڑانے نہیں آیا، دین وہ ہوگا، کہو دین کرو گے تو ثواب ہوگا، نہیں کرو گے تو عذاب ہو، کہو کرو گے تو درود پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو بخیل ہے، اس کا ناک مٹی میں جائے، راغبان البخیل ہو، جاگ رہے ہو؟ زکات دو ثواب ہے، نہ دو گے تو ننگا ہوگا، قیامت کے دن وہ جو ہے مال گرم کر کے یوم تقویٰ پہ جباؤ ہوں و جنوب ہوں، جباؤ ہوں و ظہور ہوں، داغے جاؤ، ٹھیک ہے۔